بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، لاہور میں مغلوں کی آمد کے بعد عزاداری کی ابتدا ہوئی اور عہد جہانگیری میں ملکہ ہند نور جہاں نے ایرانی طرز پر لاہور میں عزاداری کی مجالسوں کی سرپرستی شروع کی، مگر مجالس عزاداری کے لیے باقاعدہ امام بارگاہوں کا قیام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں 1825 سے 28 کی دہائی میں شروع ہوا تھا۔ امام بارگاہ اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد محرم الحرام کے مہینے میں عزاداری سر انجام دیتے ہیں۔ امام بارگاہ میں واقعہ کربلا کا تذکرہ علماء و ذاکرین اپنے مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں۔ امام بارگاہ کے لقبی معنی امام عالی مقام کی یادگار، یعنی ایسی جگہ یا مقام جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وقف ہو۔ امام بارگاہ کی عمارت میں مجالس اور محافل کے لیے ایک وسیع ہال تعمیر کیا جاتا ہے، جس کی دیواروں پر شہدائے کربلا کے نام لکھے ہوتے ہیں اور یہاں تعزیہ بھی رکھا جاتا ہے۔ امام بارگاہ کی دیکھ بھال کرنے والے کو متوالی کہتے ہیں، جس کے پاس مجالس اور جلوس نکالنے کا سرکاری لائسنس ہوتا ہے۔ امام بارگاہ کے علاوہ عزاداری منعقد کرنے کے لیے مختلف گھروں کو عزا خانہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں صرف ایام عزا میں مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لاہور میں فقیر اور مختلف خاندان شروع ہی سے امام بارگاہوں کی سرپرستی کرتے آ رہے ہیں۔ فقیر خاندان کے اعلیٰ سید غلام شاہ بخاری تھے، جو آخری مغلیہ عہد میں لاہور تشریف لائے اور نواب عبدالصمد کے ہاں ملازم ہوئے۔ آپ کے فرزند سید غلام محی الدین تھے، جو بعد میں محی الدین فقیر نوشہ ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے 3 فرزند تھے اور تینوں نے خوب نام کمایا۔ بڑے فرزند فقیر سید عزیز الدین مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر خارجہ اور مشیر خاص تھے۔ دوسرے فقیر بیٹے سید امام الدین محافظ شاہی خزانہ اور قلعہ دار کو بند گڑھ تھے، جبکہ تیسرے بیٹے فقیر سید نور الدین وزیر داخلہ اور اس کے علاوہ گجرات، جلندھر اور لاہور کے گورنر تھے۔ کوچہ فقیر خانہ اور بازار حکیمہ اندرون بھاٹی گیٹ میں اس خاندان کی حویلیاں اور امام بارگاہیں اب تک موجود ہیں۔ فقیر خانہ میوزیم اندرون بھاٹی گیٹ کے دستاویز اور سینہ بہ سینہ روایات کے مطابق لاہور میں سب سے پہلی امام بارگاہ محلہ پیر گیلانیہ اندرون موچی دروازہ سد شاہ نے قائم کی۔ فقیر خانہ میوزیم کے ڈائریکٹر فقیر سید سیف الدین کے مطابق سکھ دور میں سد شاہ کی امام بارگاہ کو مرکزی امام بارگاہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس امام بارگاہ میں لاہور کے تمام ماتم گزار لوگ عاشورہ کی رات جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت تک مبارک حویلی اور موچی دروازے میں سد شاہ کی امام بارگاہ کے علاوہ کوئی اور امام بارگاہ نہیں تھی۔ اب جو موچی دروازے میں قزل بخش خاندان کی امام بارگاہ ہے، وہ سب بعد میں قائم ہوئی۔ سد شاہ کے زمانے میں ذوالجناح کا جلوس نکالنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ لوگ تعزیہ نکالتے، جنہیں ٹھیک اس مقام پر دفن کیا جاتا جہاں اب کربلا گام شاہ کی امام بارگاہ موجود ہے۔ ان تعزیوں کی رکھوالی کے لیے سد شاہ کے بیٹے غلام علی المعروف گام شاہ بیٹھتے تھے، جو اس وقت نوجوان تھے۔ یہاں دفن شدہ تعزیہ چند روز بعد نکال لیا جاتا تھا۔ تعزیے اس دور میں بھی بہت قیمتی بنائے جاتے تھے۔ سد شاہ کی امام بارگاہ میں عاشورہ کی رات مردوں کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتی تھیں۔
اب یہ امام بارگاہ معدوم ہو چکی ہے۔ رعاکم نے اس امام بارگاہ کے مقام کی تلاش کے لیے فقیر سید سیف الدین کے ساتھ مل کر بڑی تحقیق کی، مگر تاحال اس کے متعلق کوئی معلومات فراہم نہ ہو سکی۔ ممکن ہے کہ یہ امام بارگاہ کسی اور نام میں تبدیل ہو چکی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے کربلا گام شام میں منتقل کر دیا گیا ہو۔ فقیر خاندان کی قدیم ترین امام بارگاہ مقبول امام بازار حکیمہ اندرون باٹی دروازے واقع ہے، جو 1865 سے لے کر 70 کے دہائی میں قائم ہوئی۔ دوسری امام بارگاہ خان بہادر ڈپٹی فقیر سید جمال الدین کے نام سے بازار حکیمہ میں واقع ہے۔ یہ امام بارگاہ صوبائی محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔